وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اسرا آیت نمبر 11 درس نمبر 1229. آج کا موضوع: کیا انسان برائی کو بھلائی پر ترجیح دے کے زندگی گزار رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سامعین کرام، سورہ اسرا آیت نمبر 11. لفظی ترجمہ: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. سامعین کرام دیکھیں، یہ آیت تھوڑی سی وضاحت ایک دوسری آیت کرے گی کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بہت دفعہ ایک چیز کو تم یعنی اچھا جانو وہ تمہارے لیے برا ہوگا، اور بہت دفعہ تم ایک چیز کو اپنے لیے برا جانو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بھلائی مقرر کر دی ہوگی. ایک بات یعنی دیکھیں سوچنے کی ہے. اصل میں انسان دنیا میں آ کے اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کر لے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کرتا ہے یہ بڑے عاجزی اور خشوع خضوع سے اس پر نبی کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے، تو اس میں اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس سے ہٹ جاتی ہیں، اور جو اچھائیاں ہیں اس پر غالب آ جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کی برائیاں اس سے ہٹا دوں گا. ہم میں بہت سی برائیاں ہیں، ہم اپنے برے بھلے کو نہیں جانتے. سامنے کرام، انسان اپنے برے یا بھلے کو جانتا نہیں ہے. بہت دفعہ جو ہے ایک چیز ہم اچھی سمجھتے ہیں اور وہ اس میں ہمارے لیے یعنی اچھی نہیں ہوتی وہ ہمارے لیے. مثال کے طور پر
دیکھیں یہ عام عمومی طور پہ انسان کی جو فطرت ہے، جو پیدائشی نفسانی جو کیفیات ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہے، اور نتیجے پہ تو انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں پہلے وہ جو اس کی کم علمی ہے اس پہ میں بات کروں۔ مال اور دولت کی فراوانی، مال اور دولت کی تقسیم تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر له، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کا جی چاہے وہ رزق فراخ کر دے یا تنگ کر دے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو تقسیم ہے، انسان اس پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ پہ اس کا اعتماد نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا۔ ابتدائی کیفیت تو انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ رب سے کٹا ہوا ہوتا ہے، رب سے جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ رب سے جڑنے کے لیے تو یہ آیا ہے، لیکن اس کے لیے تو پھر ایک محنت ہے، محنت درکار ہے، اور ایک عزم ہے، ایک نیت ہے، ارادہ ہے، ابھی آئے گا اس کا مضمون انشاءاللہ۔ تو وہ انسان رب سے جڑنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اس کی نظر ظاہر پہ لگتی ہے، ظاہر پہ اس کا بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دن ہے تو یہ یعنی سورج سے توقع لگا لیتا ہے کہ سورج آئے گا تو دن نکلے گا، یا اب سورج جائے گا تو رات آئے گی۔ یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ سورج اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے اس وقت بھی۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، قادر مطلق ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر انسان اگر رب سے کٹ کے زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا یعنی شروع میں بھی رب پہ اعتماد تو نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں بچے ہیں، ان کو کیا پتہ، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور شعور سنبھال لیتے ہیں تو وہ چونکہ رب سے تو جڑنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جوڑنا ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، کتاب ہے، پیغمبر کی ذات ہے، اس سے آپ جوڑیں گے تو پھر اللہ سے بھی جڑ جائیں گے۔ ہم تو کٹے ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ انسان مرتے مر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتا نہیں ہے۔ پھر اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ پریشانیوں میں گزرتی ہے، اپنے برے بھلے کو تو یہ سمجھتا نہیں ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ یہ راضی نہیں ہوتا۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انسان مال و دولت کی فراوانی جو ہے وہ چاہتا ہے، دولت زیادہ چاہتا ہے، دنیا زیادہ چاہتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو۔ اسی ہائے دنیا کے کرتے کرتے یہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رب، میرا آپ کا رب پروردگار ہے، اللہ تعالی ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اس پر انسان اگر راضی ہو جائے اور وہ اس کام کی طرف متوجہ ہو جائے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی جو دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے اور اس کی تقدیر متعین کر دی ہے، یہ اس کے زیادہ کرنے کے چکر میں پھرتا رہتا ہے۔ اسی کی سوچ آپ دیکھ لیں، امیر ہو یا غریب ہو، امیر تر ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور غریب جو ہے وہ تو یعنی ہوتے ہی غریب ہے۔
جو بھی غربت پہ وہ راضی نہیں ہوتا تو وہ پھر زیادہ کے چکر میں اور اسی سوچ میں وہ جان دے دیتا ہے غریب. آپ دیکھ لیں امیر بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا تھا، یہ آیت بڑی یعنی مرکزی ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. برائی یعنی ہم برائی کو بھلائی کی طرح مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں اور جلد باز بھی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. میں دنیا کی بات کر رہا تھا مثال کے طور پہ، دنیا کی فراوانی، دنیا یہ انسان اس میں جلدی بھی کرتا ہے اور اس کے لیے چاہتا بھی ہے، رب سے دعائیں بھی مانگتا ہے، توقع رکھتا ہے. تو برا تو نہیں ہے توقع رکھنا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیوں راضی نہیں ہوتے رب کی عطا پہ، اور وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ محدود زندگی دی ہے. تو اس سے باطن سے غافل ہو کے ظاہر کی سوچ میں یہ زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے. اب یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک نقطہ میں بیان کروں، اس کو ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال و دولت کی فراوانی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی دولت، مال و دولت کی فراوانی جو ہے اس کو سرکشی پر آمادہ کر دیتی ہے. سرکشی کیا کہ آپ رب کو بھول کے زندگی گزاریں. عام طور پہ یعنی اس ضمن میں آپ کو یہ بات بھی کہوں کہ پیغمبر کی جب آتا ہے تو اس کی جو مخالفت ہے وہاں کا امیر طبقہ کرتا ہے، خوشحال طبقہ کرتا ہے. قرآن اس بات پہ گواہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رؤسائے مکہ نے انکار کیا تھا، اور جو غریب غربا تھے، درمیانے اوسط درجے کے تھے، وہ لوگ ایمان لانے لگے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے، جو بدر کے میدان میں مردار ہو گئے، تو انہوں نے انکار کر، یہ بڑے لوگ تھے. تو اچھا، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مال و دولت کی فراوانی یہ اچھی چیز نہیں ہے. دیکھیں، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے اس پر آپ کو راضی ہو جانا چاہیے جو بھی ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھلانا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں. اچھا، پھر جب ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں تو انسان، اب مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ویسے مثالیں میں یعنی اکثر جو ہے میں آپ کو ادھر ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مثال میں دے دیتا ہوں ابو جہل کی. ابو جہل نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی دعوت سچی ہے، لیکن وہ ضد تھی، انا پرستی تھی، ضد تھی جو ہماری ہے، تو انکار کر دیا. اچھا، اب اس کا یہ ہے کہ سمجھ پھر الٹی ہو گئی. جب انکار کر دیا تو پھر وہ اپنے آپ کو حق سمجھنے لگا، یہاں تک کہ جب بدر کے لیے وہ جا رہا تھا، خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کے اللہ سے اس نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جو حق پہ ہے اس کو فتح دے. تو یہ دعا اس نے حضور کی فتح کے لیے تو نہیں کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اپنے آپ کو سمجھ الٹی ہو جاتی ہے نا، اور یہ مضمون سمجھنا مشکل نہیں ہے. آج ہماری سمجھ الٹی ہے. مکمل اسلام میں داخلہ، اللہ کا ہو کر رہ جانا، اللہ کو مقصود واحد بنا لینا، محبوب واحد بنا لینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ قرآن بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اسلام بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہتے ہیں، قرآن سے، اسلام سے، رسول سے، اللہ سے. یہ اس سے ہم سب سے دور، یعنی ان تمام چیزوں سے دور ہیں ہم. اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان، میں جو کر رہا ہوں تمہارے لیے، جو میں نے کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ ایک تو ظاہری، اپنے ظاہر پر کوئی راضی نہیں ہے۔ اب یہ رنگ گورا کرنے کی کریمیں آتی ہیں نا بازار میں، ایک اربوں ڈالر مارکیٹ ہے یہ رنگ گورا، رنگ گورا، رنگ گورا۔ کیوں؟ کہ کوئی اپنے رنگ پہ راضی نہیں ہے۔ کسی خاتون کو میں نے ایسا نہیں سنا کہ وہ کہتی ہے کہ میری شکل اچھی ہے۔ میں نے نہیں سنا، نہ میری ایسی دلچسپی ہے خواتین کے ساتھ، اور مطلب اس قسم کی باتیں تو میں نہیں کرتا، لیکن عام طور پہ جو خواتین ہیں ہمارے گھر میں وہ سب کہتی ہیں کہ ہماری شکل اچھی نہیں ہے، ہماری تصویر نہ بناؤ، یہ تصویر اچھی نہیں آتی، بس دور دور بھاگتی ہیں کیمرے کو دیکھ کے۔ وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ تصویر کشی کا مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں ہم خوبصورت نہیں ہیں۔ تو اپنے حال پر کوئی راضی نہیں ہے۔ پیسے ہیں، آپ جس کے پاس نہیں ہے وہ مزید کی طلب میں ہے، جس کے پاس ہیں وہ کہتے ہیں اس سے اور زیادہ اور پیسے کمانے چاہیے۔ گزارا ہو رہا ہے، بعض لوگوں کا میں دیکھ رہا ہوں گزارا ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں اور کیا کریں گے بھئی؟ مسجد بنائیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر دیا ہوتا، جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، حکم کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے کروڑوں مانگنے لگو کہ میں نے مسجدیں بنانی ہیں۔ جو دیا ہے اس میں تم اپنا اللہ تو تمہارے جذبے کا طلبگار ہے کہ تم اپنا یعنی سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو کہا تھا گزشتہ مضامین، لیکن وہ ایک انسان کی لالچ ہے، وہ پھر بہانے دیکھتا ہے، میں غریبوں کی مدد کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا، اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ بہرحال یہ یعنی مضمون یہ ہے، یعنی اس آیت کا جو خلاصہ ہے کہ انسان تم جلدی مت کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی وسائل میں رہ کر اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرو۔ دنیا میں نے جو عام طور پہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، جس حالت میں دیا ہے، اس پر کوئی انسان راضی نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہر ایک مزید کی طلب میں ہے۔ وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ۔ دنیا کی طلب تو جہنم ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارا پیٹ بھر گیا؟ تو وہ کہے گی اللہ کچھ اور ہے، مزید کی طلب کرے گی۔ تو اس وقت تقریباً ایک جہنم کی کیفیت میں، اکثریت جو ہے ایک جہنم کی کیفیت میں ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور بھئی کرنا کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یعنی رب کی عطا پر کوئی راضی نہیں ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم فاتقوا اللہ ما استطعتم وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اللہ کا تقوی جتنا ہو سکتا ہے وہ کرو، جتنی تمہاری طاقت ہے، ما استطعتم۔ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابندی کرتا۔ مسجد بنا سکتے ہو تو بنا لو، نہیں تو مت بناؤ۔ مسجد میں جھاڑو دے دو، صفائی کر دو، صابن رکھ دو، روشنی کا انتظام کر دو، کیا؟ تو یہ ویسے انسان دیکھیں وہ دنیا دار ہے، اور وہ پھر مختلف یعنی اپنے ضمیر کو پھر وہ کرتا ہے۔ خیر، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا اس آیت کا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جلدی، انسان جلد باز ہے، جلد نتیجہ چاہتا ہے، خیر اور شر سے واقف نہیں ہے۔ تو پھر یہ جلدی مچاتا ہے، ہر کام میں جلدی مچاتا ہے۔ اطاعت کا نتیجہ فوراً نہیں ملتا، لیکن اب بے ایمانی ہے، ڈاکہ ہے، رشوت ہے، وہ آپ رشوت لیں گے آپ کے ہاتھ میں پیسے آ جائیں گے۔
ایک مثال میں دے رہا ہوں یعنی انسان جلد باز ہے اللہ کی عطا پہ. ایک تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی راضی نہیں ہے، پھر یہ جلد باز ہے اور جلد بازی میں یہ وہ کام کرتا ہے جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں دے رہا ہوں آپ کو، رشوت ہے، کرپشن ہے. تو کرپشن آپ نے کر لی، فوراً پیسہ آ گیا، نظر آ رہا ہے آپ کو. رشوت لے لی، وہ پیسہ نظر آ رہا ہے. پھر رب کی ناراضگی آپ کو نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی، تو اس پہ یقین نہیں ہے. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ کا ہم نام سنتے ہیں، بس اللہ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی اللہ اللہ. ذکر کی محفل میں دنیا دار بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دل میں ان کے دنیا ہوتی ہے. عام طور پہ اللہ پہ تو اللہ کے ساتھ تو میں آپ کو یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی رابطہ ہے ہمارا، نہ ہم رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑنا نہیں چاہتے. حالانکہ وہ تو واحد ذات ہے جو رب ہے، جو مجھے دیکھ رہی ہے، میری ضروریات سے واقف ہے اور کمال کی مہربانی والی ذات ہے، مہربانی والی ذات ہے. تو اللہ 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 اللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عجولہ، یہ اگلی آیات میں آپ ذرا یہ آیت یاد رکھیں. ابھی 18 نمبر آیت میں یہی مضمون دوبارہ آئے گا. من کانا یرید العاجلۃ، جو جلدی کا طلبگار ہے، اس کی وہیں پہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ عجولہ کا لفظ جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں. انسان جلد باز ہے، نتائج جلدی چاہتا ہے. یعنی اب یہ دیکھیں سفر کے جو ذرائع ہیں، پہلے پیدل سفر ہوتے تھے، پھر اونٹ یا یعنی سواریاں آ گئیں، اونٹ کی آ گئی، یہ آ گئی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ 70s 60s میں ہمارے شہر میں ٹانگے ہوتے تھے، گھوڑا گاڑی، اور بس وہ چلتے تھے شہر میں. کوئی اور چیز تھی نہیں، موٹر سائیکل میں خاص نہیں تھی، اکا دکا تھی. اور رکشے، یہ سب چیزیں بعد میں آئیں. جلدی ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں آج میرے شہر میں رکشے بھی ہیں اور اوبر ہے، یہ وہ. پھر آپ دیکھ لیں ہوائی جہاز تک بات پہنچ گئی. پہلے بحری سفر ہوتے تھے، اس سے لوگ اکتا گئے. اب بحری سفر ختم ہو گئے، اب ہوائی سفر شروع ہو گئے. اب سپر سونک، عجولہ کی میں بات کر رہا ہوں. ہر چیز میں یہ جلدی کرتا ہے، جلدی ہو جلدی ہو جلدی ہو. یہ تمام آپ کے گھر میں جو مشینیں رکھی ہیں یہ آپ کا کام جلدی کر دیتی ہیں. واشنگ مشین آپ کا کام آسانی سے کر دیتی ہے. جوسر ہے، بلینڈر ہے، شربت جو ہے جلدی بن جاتا ہے، چٹنی بن جاتی ہے، جوس بن جاتا ہے، جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں. یہ ساری مشینیں، یہ کان الانسان عجولہ، جلد باز ہے. یہ وہ آ رہی ہے دوائیاں ہیں. پہلے وہ یونانی ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اب جو ہے آپ سر میں درد ہے، بخار ہے، پیناڈال لے لیں، کوئی بھی گولے لے لیں. پھر ایک سے ایک وہ اینٹی بائیوٹک آ رہی ہے، یہ اینٹی بائیوٹک اچھی ہے، یہ جلدی کام کرتی ہے. کان الانسان عجولہ، ہر کام میں جلدی. وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کریں، یہ مناسب ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں. جو جلدی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس. لیکن آپ کی زندگی کا ایک نتیجہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا ایک نتیجہ اچھا یا برا ضرور ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کہ تم اچھائی کرو، برائی مت کرو. اب اچھائی کا انجام ہمیں نظر نہیں آ رہا. روح، یہ قلب جو ہے وہ سفید سے سفید تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعض وقت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یعنی وہ کہتے ہیں کچھ پتہ چلنا چاہیے، جلدی ہے نا، کوئی پتہ چلنا چاہیے. تو دیکھیں دنیا جو ہے، اس سوال کے جواب تو میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں آپ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، جو آپ کو حکم ہے وہ کیے جاؤ.
دنیا میں نتیجے کی پرواہ مت کرو. نتیجہ مرتب ہوتا ہے روح پہ. روح کو ہم محسوس نہیں کرتے. بہت سے لوگ اپنے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ روحانی نظر ایسی تو نہیں ہوتی، لیکن وہ کام ٹھیک ٹھاک کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، روح ترقی کر رہی ہوتی ہے، قلب نورانی ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال یہ ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھا ہے باطن کا. تو جو آپ کا جو حکم ہے وہ آپ کریں، باقی بے فکر رہیں. قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اب یہ جو جلدی ہے یہ دراصل اس وقت بری بات ہو جاتی ہے کہ آپ جلدی میں اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں. اللہ کی یاد کو بھلا دیتے ہیں. نیکی اور برائی دونوں اثر رکھتی ہیں اور جزا یا سزا کی شروعات عمل کے ساتھ ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. پھر انسان جلد باز ہے، کہتا ہے میرے پاس یہ بھی، اور بے صبرہ ہے ناشکرہ ہے، تو وہ کہتا ہے یہ دنیا زیادہ ہونی چاہیے. پھر اس میں وہ رب کو بھلا کر زندگی گزارنے لگتا ہے اور رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو یہ بات پھر جو ہے اس کی تباہی پر منتج ہوتی ہے، یعنی آخر کار اس کا دل غافل ہو جاتا ہے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دل پر پردے پڑ جاتے ہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سن بھی نہیں سکتے. حق کی آواز ان کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہرے ہوتے ہیں. آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں، حق ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ اندھے ہوتے ہیں حق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا نہیں، جھٹلایا نا، مکے کے جو لوگ تھے اکثریت نے جھٹلا دیا، حالانکہ حضور تو حق تھے، حق نبی، لیکن وہ جھٹلاتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے، مختلف الزامات لگاتے تھے. تو وہ دیکھ نہیں پائے کیونکہ ان کو ظاہر نظر آ رہا تھا. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے، اس میں تو کوئی رسالت کا کچھ ہے نہیں. بہرحال مختلف باتیں ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سوچ سمجھ سے کام لے، پیغمبر کی دعوت پر کان دھرے، اللہ کو منزل بنا لے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اپنے کاموں کو. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. ایک انسان کو اب یہ حوالے کیسے کرے گا، اس کے طریقے بھی ہیں، لیکن بس یہی کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور مقامی طور پہ جو آپ کا رہنما ہے اس سے آپ رہنمائی لیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور زندگی گزارتے چلیں. کامیابی آپ کی ہے، آپ کامیاب ہوں گے. لیکن اگر آپ اللہ سے کٹ گئے، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا، نبی کے طریقے کو اہمیت نہ دی، اپنی مرضی سے زندگی گزاری، تو پھر آپ ناکام ہوں گے. یہ آج کے سبق میں وضاحت ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. ترجمہ سنا دیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح وہ بھلائی کی دعا مانگتا ہے. یعنی وہ چاہ رہا ہے وہ دراصل برائی ہے لیکن وہ اپنے لیے بھلائی سمجھتا ہے.
اسلام کو آپ اگر نظر انداز کر دیں، دین اسلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، تو یہ تو برائی ہے، اور ہم اسی کو چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں اچھائی ہوگی، ہم یعنی آزاد رہیں گے اور من چاہی زندگی گزاریں گے، تو اس مطلب سوچنے کی بات ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔